سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے جنگ موتا میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر ان کی بیوی کو دی تو ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ عنہ کے 2 پر لگا دیے ہیں، وہ جنت میں ان پروں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے لاڈلے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، صرف اسی لیے نہیں کہ ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا، بلکہ خود ان میں وہ بہت سی صفات تھی جن کی بنا پر وہ سب کی توجہ اور محبت حاصل کر لیتے تھے۔ جو شخص بھی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو اس کا دل بے اختیار اس بات کی شہادت دینے لگتا کہ اس بچے کی ذات میں بھلائی اور نیکی کی خوبیاں نمایاں ہیں۔ جو ان کی گفتگو سن لیتا وہ پہچان لیتا کہ وہ عمدہ عقل اور دانش کے مالک ہیں۔ ایک دن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس آئے۔ ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ اس وقت ان کے پاس عبداللہ بن جعفر بھی موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، اے میری پیاری بیٹی، اس لڑکے سے سخاوت کی مہک اٹھ رہی ہے، عزت اور شرف چمک رہا ہے، شرم و حیا جھلک رہی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ نے پوچھا، ابا جی آپ کے خیال میں یہ بھلا کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اپنے خصائل خوبیوں سے تو یہ ہاشمی نظر آتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے پھر پوچھا، بنو ہاشم میں سے بھلا یہ کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اگر اس نے جعفر کے ہاں جنم لیا ہے تو میں اسے وادی مکہ کو اپنی شہرت سے ڈھانپ لینے والا شمار نہیں کرتا، یعنی میں مکہ میں مجھ سے زیادہ شہرت نہیں پا سکتا۔ سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جعفر کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، کوئی فوت ہونے والا آج تک ایسا جانشین چھوڑ کر نہیں گیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے، جس کے نتیجے میں انہیں بھی زیادہ توجہ اور محبت ملتی۔ خاص طور پر والد کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور بھی بڑھ گئی۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ سیدنا جعفر کی شہادت والے دن آپ نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، حتیٰ کہ ممبر پر چڑھے اور عبداللہ کو ممبر کے نیچے والی سیڑھی پر بٹھا لیا اور لوگوں کو ان کے باپ کی وفات کی خبر دی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش اور کوشش رہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنے رہیں۔ ان کی قربت کی تمنا انہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھتی۔ وہ کہتے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور چپکے سے مجھے ایک بات کہی جو میں لوگوں میں سے کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ صرف میرے ہی لیے تھی۔ اپنے پیچھے سواری کا شرف بخشا اور اپنے ساتھ کسی بات میں چپکے سے شریک کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا ایک خاص مقام تھا اور وہ بہت زیادہ قرب رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بھی پیچھے سوار کر لیا۔ اس طرح تینوں ایک ہی جانور پر سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے سنا، مجھے بعض سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سرخ اونٹ بڑی قیمتی ہوتے ہیں، یعنی قیمتی اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر میری جسامت اور اخلاق میں سب سے زیادہ میرے مشابہ تھے، اور اسے عبداللہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ تم اپنے باپ سے مشابہ ہو۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ تم شکل، صورت اور اخلاق میں میری مشابہت رکھتے ہو۔ اس قربت اور مقام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جعفر کے اہل و عیال میں خلیفہ بنا دے اور عبداللہ کے سودے میں برکت فرما۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے غیر آباد بجر زمین خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد اس میں وہ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ ان کے سجدے کی جگہ سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور تمام زمین اس چشمے کی بدولت سرخیز و شاداب ہوگی۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بڑے معزز اور سخی تھے۔ اللہ کی راہ میں ایسے شخص کی طرح خرچ کرتے جسے فقر و فاقہ کا قطن خوف نہ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انہیں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ خود تنگ دست ہو جائیں گے۔ اور آپ ایسا کیوں نہ ہوتے، آپ کے والد کو مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کرنے پر ابو المساکین مسکینوں کا باپ خطاب ملا تھا۔ سخاوت کی عادت آپ میں بھی اسی طرح تھی۔ کہا جاتا ہے عہد اسلام میں عربوں کے ہاں سخاوت کے لحاظ سے
10 آدمی مشہور تھے۔ حجاز کے سخی لوگوں میں عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس اور سعد بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان تمام لوگوں میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے زیادہ فیاض اور سخی کوئی نہ تھا۔ اس سخاوت کی وجہ سے ہی آپ کا نام بحر الجود، سخاوت کا دریا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مروان کے پاس گیا۔ مروان نے کہا، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، تم عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ اس دیہاتی نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا رخ کیا اور ان کی خدمت میں اشعار پیش کیے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ابن جعفر نبوت کے اہل بیت میں سے ہیں، مسلمانوں کے لیے اہل بیت کی دعائیں طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اے ایسے شہید کے فرزند، آج آپ جیسا کوئی نہیں جس سے میں امید کروں، سو آپ مجھے یوں خالی ہاتھ نہ چھوڑیے کہ میں صحرا میں مارا مرا پھرتا رہوں۔ دیہاتی کی یہ اشعار سن کر سیدنا عبداللہ نے فرمایا، تیری پریشانی کا بوجھ ختم ہو گیا، یہ سامان سے لدا ہوا اونٹ لے لو، یہ میں نے 1000 دینار کے عوض خریدا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ابن ابی فخر اپنا جانور بیچنے کے لیے نکلا۔ راستے میں عبداللہ بن جعفر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، کیسے بیچو گے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے ہے۔ ابن ابی فخر اتنا کہہ کر اس جانور کو وہیں چھوڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد رات کے وقت اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کچھ مزدوروں کو مال اٹھائے دیکھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم کون اور کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں ابن جعفر کے ہاں سے ہم آئے ہیں۔ ابن ابی فخر نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے ابھی اپنی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ مزدوروں نے اس کے سامنے گندم، زیتون، کپڑا اور کچھ دوسرا مال لا کر ڈھیر کر دیا۔ یہ تھا ایک معمولی سے جانور کے عوض دیا جانے والا فیاضی سے بھرپور معاوضہ۔ ایک آدمی نے آپ کی مدح اور ستائش کی تو آپ نے اسے ایک اونٹ، گھوڑا، کپڑے اور درم اور دینار دیے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اسے سیاہ فام شخص کو اتنا مال اور متاع دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا، اگر وہ سیاہ ہے تو اس کے بال تو سفید ہیں، یعنی عمر رسیدہ ہے۔ دراصل وہ اپنی بات کی وجہ سے اس مال کا بلکہ اس سے کہیں زیادہ کا حقدار ہے جو اسے ملا ہے۔ ہم نے تو اسے صرف وہی چیز دی جو بسیدہ اور فنا ہو جائے گی۔ اس نے ہمیں مدح اور ستائش اور تعریف دی جو بیان کی جائے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی۔